ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ آواز ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی ہلکی کر دیں۔ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدتم عدنا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج جامع مسجد ابو ہریرہ کا افتتاح بھی ہے اور ساتھ ہی ممبر بھی نیا ہے، اور فلسطینیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے نوازا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ خوشی کی باتیں ہیں۔ جزیرۃ العرب اس کے ایک علاقے میں مندر بنا دیا گیا، اور یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کا نام بھی حضرت ابو ہریرہ کے نام پر جامع مسجد ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ۔ تو میرے بھائیوں، مکہ کے اندر جب حضور نے دعوت دی تو بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک اللہ کا بندہ جو حضور کا صحابی بن گیا، اب نام میرے ذہن میں نہیں، تو وہ ایک بت خرید کر لایا۔ یہ بت کیا تھا؟ ان کے کسی بزرگ کی مورتی تھی۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ اس پر ایک لومڑی پیشاب کر گئی۔ پھر اس نے عربی کے اندر شعر کہے۔ اس نے کہا، جس کو میں خرید کر لایا اور میں نے اس کو اپنا مشکل کشا بنایا، تو وہ لومڑی کے پیشاب سے اپنے آپ کو یہ میرا مشکل کشا نہیں بچا سکا، تو اب میں حضرت محمد کریم کے مشکل کشا کو ماننے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میرا رب آج بھی وہ منظر دکھلا رہا ہے۔ وہاں مندر بنا ہے، سرزمین بھی عرب کی ہے، لیکن یہ 1450 سال بعد ہے۔ تو ویڈیو اب بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ ایک بلی نے اللہ اکبر
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ہریرہ تو کہتے ہیں بلی کو، تو آپ کو بلیوں سے بڑی محبت تھی، تو حضور نے آپ کا نام رکھ دیا ابو ہریرہ۔ اصل نام ان کا عبد الرحمن ہے، وہ نام کسی کو یاد ہی نہیں، اور حضور سے محبت کا تقاضا حضرت ابو ہریرہ کا بھی اور پوری امت کا بھی کہ آج بھی وہ بلیوں والی سرکار کے نام سے معروف۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، لیکن یہ بلیاں بھی توحید والی ہیں۔ اب ایک بلی نے یہ ابو ظبی کے مندر میں جو رام یا کرشنا جس کا بھی بت ہے اس پر پیشاب بھی کر دیا ہے اور پاخانہ بھی کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جامع مسجد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اندر آنے والوں، یہ جو مسجدیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کی خاطر ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ نے حضور سے اتنی محبت کی، خود کہتے ہیں کہ لوگ کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، مارکیٹ میں جاتے تھے، میں نے فیصلہ کیا کہ بس میں حضور کی مسجد کے اندر ہی رہوں گا، جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے مبارک اور نورانی چہرے کا دیدار کروں گا، اور جو آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکلے گا اس کو سینے میں محفوظ کر لوں گا۔ جس کو کہتے ہیں نا بلیوں والی سرکار، یہ بلیوں والی سرکار کا کردار کہ حضور کی حدیث کو سینے کے اندر حفظ کیا، اور ساری امت کے محدثین نے اللہ اکبر، ان کے بڑے کون ہیں آج؟ چاہے اللہ اکبر وہ مدرسہ اہل سنت والجماعت بریلوی بھائیوں کا ہو، یہ سارے ہمارے مدرسے ہیں، ساری مسجدیں ہماری مسجدیں ہیں۔ ہماری سے مراد ہم مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت دیوبندی کا مدرسہ ہو، اور اہل حدیث کا ہو، شافعیوں کا ہو، مالکیوں کا ہو، حنفیوں کا، حنبلیوں کا ہو، جب صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس دیا جاتا ہے تو ساتھ سند بیان کی جاتی ہے کہ اس طالب علم نے صحیح بخاری اپنے اس استاد سے پڑھی ہے اور اس نے فلاں سے پڑھی ہے۔ 24-25 سندوں کے بعد جو سب کی سند ملتی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے مل کر حضرت محمد کریم سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم تو سارے ایک ہیں، میں اپنا بکھرے پجے پھرنے ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہماری سند ایک ہے۔ ان ابی ہریرہ تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سند سارے مسلمانوں کے مساجد، ان کے علماء سب کی سند یہی ہے، امیر حمزہ کی بھی سند یہی ہے۔ اور جو ہمارے محترم قاری سیف اللہ صاحب نے یہ مسجد بنائی ہے، 8 مرلے سے اٹھا کر 23 مرلے میں بنا دی، حفظ کا مدرسہ بنا دیا۔ ابھی ایک حافظ نے مجھے قرآن مجید سنایا، ان کے تلفظ کو بھی دیکھا، اور ممبر بھی نیا لا کر رکھا ہے، اور ممبر کے بارے میں بھی بتلا دوں، سب کی سند ایک ہے، سب ممبر رکھتے ہیں، اور ممبر کی سند کیا ہے؟ اللہ اکبر۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، تو کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر مصلی پر ہی تشریف فرما ہے۔ تو ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں ممبر نہ بنوا دوں؟ حضور نے فرمایا بنوا دو۔ اس عورت نے مدینہ کے ذرا فاصلے پر ایک غابہ ہے، جنگل ہے، وہاں کی ایک لکڑی سے، بڑی امیر عورت تھی، اپنے ہی اس کا ترخان تھا، اس نے ممبر بنوایا۔ اب ممبر رکھ دیا گیا، اور ممبر کی تاریخ تمہیں بتلاؤں، یہ ایک عورت نے ممبر بنوایا اور بیویاں بھی آئی ہیں، تو ان کے لیے بھی خوشخبری کی بات کہ پہلی عورت، نہ مرد نہ عورت نہ بچے، تقسیم کرتے ہیں نا، میں اس تقسیم سے ہٹ کر آج آپ کو بتلا رہا ہوں، یار عورت کی عظمت کو اعتراف کیا کرو، وہ بھی میری تمہاری اماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ۔ اللہ اللہ، سب سے پہلے حضور پر جو ایمان لائی وہ حضور کی زوجہ ہے، میری تمہاری اماں جان ہے۔ باقی سب کا نمبر بعد کا ہے، صدیق اکبر کا بھی بعد میں، حضرت علی ان کا بھی بعد میں، جناب والا سب کا بعد میں۔ اللہ اللہ، جب پہلا نمبر اسلام لانے کا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بھی اماں ہے، فاروق اعظم کی بھی اماں ہے، عثمان غنی کی بھی اماں، علی المرتضیٰ کی بھی اماں، اور شارو ابو ہریرہ کی بھی اماں، میری اور تمہاری بھی اماں۔ اللہ اکبر۔ تو سنو، سبحان اللہ، اور پھر ممبر کا شرف ملا تو وہ بھی ایک خاتون کو، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب دیکھو محبت کی باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو بھئی اب وہ جو تنا تھا اس کو آپ نے فرمایا کہ ہٹا دو، جگہ نہیں نہ بن رہی تھی، ساتھ جا نماز بھی اور پھر ممبر بھی، تو اس تنے کو ہٹا کر وہاں پر ممبر رکھنا تھا۔ اب وہ تنا جو ہے بخاری کی حدیث ہے، باقی سب کتابوں کی حدیث ہے۔ اب وہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو جب ہٹایا گیا تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی قسم سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ اللہ آسمانوں کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ سنو، حضور سے محبت، اب اس موضوع کی طرف میں نے جانا نہیں، تھوڑا سا آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، درخت بھی محبت کرتے ہیں، حضور کو پتھر بھی سلام کرتے ہیں، اور بدر کے احد کے پہاڑ کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور مکے کا پتھر جب میں دعوت دیا کرتا تھا تو پتھر لگتے تھے، تو حضور نے فرمایا وہ پتھر آج بھی مجھے یاد ہے، اللہ اللہ، وہ مجھے سلام کرتا تھا، اور سلام کو حضور جانتے تھے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ اب غور سے سننا، حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے نا، قرآن ہے۔ اور میں اپنے پیارے نبی کی بات بتلاؤں، یہ بھی بڑا اونچا مقام، حضرت سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان پر بھی میری جان قربان، مقام ہے بڑا اونچا، پر صدقے جاؤں جو نبیوں کے سردار ہیں وہ تو پتھر کی زبان بھی جانتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، پہلے جمادات ہے، اس کے بعد نباتات ہے، پھر جاندار ہے، ان جانداروں میں اللہ اللہ یہ جاندار ہے، پھر جو میرے حضور ہے انسان ہے، پھر اس کے نیچے جناب والا عام جاندار ہے، پھر ان سے نیچے اللہ اللہ درخت نباتات ہے، پھر چوتھے نمبر پر جمادات ہے، سب سے جو آخری نمبر ہے اللہ اللہ وہ پتھر ہے، وہ ذرات ہے۔ میرے نبی کا مقام اتنا اونچا ہے
کے جماعتات سے بھی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اب یہ جو ذرا اور اوپر آ جاؤ، اب نباتات میں آ جاتے ہیں، اور نباتات میں سے بھی کیا ہے؟ خشک درخت ہے۔ اب جب صحابہ نے اس کو ہٹایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی ہاتھ ڈالا ہوگا، حدیثیں ان کی ہیں، جناب اس کو اٹھایا، اکھیڑا اور ایک سائٹ پر رکھا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، ان الحمدللہ، یہاں سے حضور نے آغاز فرمایا، وہ کھجور کا تنا رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کا خطبہ بند ہو گیا، وہ رو رہا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس طرح رویا جس طرح بچہ روتا ہے بلک بلک کر۔ حضور نے پھر منبر بھی چھوڑا، بولو منبر چھوڑا، پھر منبر سے حضور نیچے اترے، پھر اس کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر جس طرح ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر اوپر ہاتھ پھیر کر روتے بچے کو چپ کراتی ہے نا، حضور نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کے ساتھ پیار کیا، اور جب پیار کیا، جب جس طرح بچے کو ماں چھاتی سے لگاتی ہے نا، پھر ہڈکورے بردہ ہوڑی 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 چپ ہو جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں درخت کی بھی یہی حالت تھی، کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو میرے حضور سے پتھر بھی محبت کریں، درخت بھی محبت کریں، آسمانوں کے فرشتے بھی محبت کریں، زمین کے ذرات بھی محبت کریں، اور اونٹ بھی محبت کریں۔ اللہ اللہ، کون ہے جو میرے حضور سے محبت نہ کرے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کو سب سے پہلے قبول کیا تو ایک خاتون نے منبر بنایا، تو ایک خاتون نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور مسجد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی نا۔ اور آج ایک اور آپ کو بات بتلاؤں، سب سے پہلے جو مسجد بنی وہ کون سی ہے؟ کعبہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ مکہ میں پہلا گھر، حضرت آدم علیہ السلام نے، امام ادرخی لکھتے، یہ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں نے مل کر بنایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے، روایات سے یہی محسوس ہوتا ہے، پھر ان کی اولاد بڑھ گئی، تو انہوں نے اپنی اولاد کو، پہلے تو مکے میں تھے نا، اس کے بعد پھر دوسری مسجد، تو حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پہلی مسجد تو مسجد الحرام ہے، یعنی بیت اللہ شریف، اور دوسری یہ جو مسجد اقصی ہے، دوسری مسجد کون سی بنی؟ مسجد اقصی کے بارے میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا جو دوسری مسجد بنی وہ مسجد اقصی ہے۔ صحابہ نے پوچھا دونوں کے درمیان ٹائم کتنا، کتنے سال گزرے؟ حضور نے فرمایا 40 سال۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری جو مسجد ہے، حضور نے فرمایا مسجدی ھذا، میں آخری نبی ہوں، انا آخر الانبیاء، میں سارے نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، ومسجدی ھذا، اور میری یہ جو مسجد ہے آخر المساجد، یہ آخری مسجد ہے۔ آخری مسجد کے معنوں میں اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ مسجد بنائے گا، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی مسجد بنائے گا، کیونکہ نبی جو مسجد بناتا ہے اس کی زیارت کو اسپیشل جایا جاتا ہے، وہاں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو نبیوں کی بنائی ہوئی صرف 2 مسجدیں ہیں، وہ اب آخری مسجد فرمایا انا آخر الانبیاء ومسجدی ھذا آخر المساجد، نہ نبی آئے گا نہ مسجد بنائے گا، اب جو آخری مسجد ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ اللہ اللہ،
اس کا بڑا اونچا مقام ہے اور اس کا تو یہ بھی مقام ہے. فرمایا جو میرا گھر ہے اللہ اللہ حجرہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ہے، وہاں سے لے کر یعنی میرا گھر اور یہ جو مسجد ہے نا، یہ مسجد اس کے اندر جو ممبر ہے میرا، سبحان اللہ. اور سوچو بیویوں اور خوش ہو جاؤ. فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حجرہ کس کا؟ عورت کا. حضرت عائشہ کا. منبر کس کا؟ انصاری خاتون کا. ان دونوں کے درمیان جو جگہ ہے جنت کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یار دو ٹکڑے، سبحان اللہ. اور ذرا سوچنا، ایک جو حجرہ ہے وہ حضرت عائشہ کا، منبر وہ انصاری خاتون کا. تو حضور نے فرمایا انصاریوں سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصاروں سے دشمنی نفاق کی نشانی ہے. اللہ اللہ. یہ دو خواتین، ان کے دو سمبل، ان کے دو شعار، مقام کس کو ملا؟ اور بیویوں تو انو ملیا. کہو سبحان اللہ. مرد وہ کہتے راضی ہو ایک دو بندے ہی آکھے سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں یہ خواتین کا اعزاز ہے. اللہ اکبر. ہاں تو یہ مسجدیں یہ تین تو ہو گئی خاص. اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین میرے لیے رب نے مسجد بنا دی. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. عیسائیوں یہودیوں نے کہا تھا نماز صرف عبادت گاہ میں ہوگی. میرے حضور نے فرمایا اللہ اللہ قرآن آیا وَجَدَوْا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. میرے حبیب نے بوجھ اتار دیے، سنگل پن دیتے، رسے توڑ دیتے، آزادیاں دے دی. ساری زمین مسجد ہے. کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور آگے بڑھو. اور میرے حضور نے تو آسمانوں کو بھی مسجد بنا دیا. کیسے؟ یہ آسمانوں کو ایسے نہ سمجھو، قرآن نے اس کو چھت کہا ہے اور آج کی سائنس مانی ہے کہ یہ بڑی مضبوطی سے بنا ہے. اللہ اکبر. یہ جو آسمان ہے ہمیں نہیں نظر آتا. اللہ اکبر. یہ بڑی زبردست چیز. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا تو انہوں نے پیدا کرنا گل ہی کوئی نہیں، تواڈے نالوں کئی گنا زیادہ مشکل تے آسمان نو بناونا ہے. میں تو وہ کن کہہ کے بنا چھڈیا تے تانوں دوبارہ اٹھانا کیڑا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کا قرآن ہے. اب میرے حضور کیا فرماتا سنو. بخاری مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں حضور نے فرمایا آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ سجدے میں نہ پڑا. پہلا آسمان مسجد، دوسرا بھی مسجد، 7واں آسمان مسجد. یہ کس نے فرمایا؟ حضرت محمد کریم نے. پھر وہاں خاص مسجد بھی ہے. خاص مسجد کون سی ہے؟ 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے. اور حضور کا میں آپ کو مقام بتلاؤں. سبحان اللہ. مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7واں آسمان. اور حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی حدیث، حضور نے فرمایا پھر جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا نا تو بیت المعمور میرے سامنے لایا گیا. کہو سبحان اللہ. اللہ اللہ. جس طرح میرا رب فرماتا ہے قیامت کے دن وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت نو متقین دے نیڑے لے آندا جائے گا.
سبحان اللہ. تو جب میرے حضور 7ویں آسمان پر گئے، تشریف لے کر گئے، تو جناب والا بیت المعمور کو بلند کیا گیا، رفع رفت اس کو بخشی گئی. اور کس کے سامنے رفت بخشی گئی؟ کہ حضور کے سامنے آ کے اپنے منظر سے حسین کا جلوہ بخا. پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. میرے بھائیو، میرے تیرے پیارے نبی سید الاولین والآخرین ختم المرسلین رحمت للعالمین کی شان، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور دیکھو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب نے مل کر ایک کردار ادا کیا. میں نے کس کو ملایا؟ الحمدللہ قرآن مجید کو جلایا گیا. اب پیچھے کون تھے؟ یہودی. حضور کے خاکے بنائے گئے، کہتے تھے نعوذ باللہ حضور کے بارے میں بھی توہین ہمیں جملہ دہشت گردی کا. اور جو حضور پر قرآن شریف آیا اس کو بھی دہشت گرد کتاب کہہ کر جلایا گیا. اور یہ سارا کام یہودیوں نے کیا. اور اللہ نے قرآن میں پہلے فرما دیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، اشد سپرلیٹو ڈگری، گڈ بیٹر بیسٹ. عربی میں اس کو کہتے ہیں افعل التفضیل. اشد ساری انسانیت میں سب سے جو شدید ہے. ان لَتَجِدَنَّ، میرے پیارے نبی آپ پاؤ گے، آپ دیکھو گے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، تمام انسانوں میں عداوتاً، دشمنی کے اعتبار سے شدید ترین کون ہوں گے؟ الیہود، پہلے نمبر پر یہودی. والذین اشرکوا، دوسرے نمبر پر مشرک. حضور کے زمانے میں بھی سب سے پہلے دشمنی کے اعتبار سے یہودی تھے، اس کے بعد عرب کے مشرک تھے. آج بھی تاریخ وہی ہے، ہسٹری وہی ہے، قرآن وہی ہے، فرمان وہی ہے. وہ قرآن حضور پر نازل ہوا ہے. آج بھی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ غزہ کا معاملہ دیکھ لو. سب سے بڑی یہود کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد کافی بعد میں جو دشمنی ہے وہ پھر یہ اپنے پڑوس میں ہندوؤں کو دیکھ لو. لیکن یہود کی دشمنی جتنی ہے، ہندوؤں کی دشمنی اس دشمنی سے کہیں کم ہے میرے بھائیوں. اور جس کا جتنا بڑا دشمن ہو اس کا رتبہ بھی اتنا اونچا، مقام بھی اتنا اونچا، اس کی رفت بھی اسی طرح ملے گی. اللہ اللہ. تو آج جو اہل فلسطین ہیں ان کی دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ یہود کے ساتھ. اللہ اکبر. تو ہم نے بھی کیا کیا؟ الحمدللہ میری جماعت نے ایک فورم بنایا، تحریک حرمت قرآن اس کا نام رکھا، تحریک حرمت رسول اس کا نام رکھا. الحمدللہ میں نے کتاب لی، 5 کتابیں سیرت کی لکھی اور حضور کی حرمت کو اجاگر کیا. 600 صفحات کی کتاب لکھی سیرت کے سچے موتی، اور 300 صفحات کی کتاب لکھی محمد اور مکہ مدینہ. پھر جناب 150 صفحے کی کتاب لکھی حضور علی شان، بچوں کے درمیان، بچوں کے ساتھ حضور کو کتنی محبت ہے. پھر کتاب کیا لکھی؟ پھر کتاب لکھی جمال محمد اور سائنس. میرے حضور کا جمال کیسا ہے، اللہ اللہ. اور سائنس کیا چیز ہے، اس کو ملایا میرے بھائیوں. پھر حضور کا ڈیفنس کیا، رویے میرے حضور کے 5 کتابیں لکھی. اور جب قرآن جو حضور پر آیا، اللہ اللہ، نزل علی محمد، حضرت محمد کریم پر نازل کیا گیا.
جب اس قرآن کی توہین کی گئی تو پھر میں نے کتاب لکھی، میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلے، اس کو عربی میں ترجمہ کروایا، انگریزی میں کروایا، سعودی عرب کو بھیجی، عربی میں بھیجی، سعودی عرب کے وزراء نے، یونیورسٹیوں کے جناب سربراہان نے، ملکوں کے صدور نے مجھے اپریسیشن کے خط لکھے، اور میں مدینہ منورہ میں گیا تو مسجد قباء جس کی بنیاد حضرت محمد کریم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی، میرے بھائیوں اس مسجد کے بارے میں حضور نے فرمایا جو یہاں 2 رکعتیں پڑھ لے گا اس کو عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اس مسجد کے امام نے، خطیب نے میری کتاب یہ عربی میں پڑھی ہوئی تھی، ایک اور عرب تھا اس کا نام تھا شیخ ابو عامر، انہوں نے مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں میری دعوت رکھی، علماء کو بلایا تو وہی میرے سامنے ٹیلی فون کیا مسجد قباء کے امام کو کہ جناب شیخ امیر حمزہ یہاں آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی تو دعوتیں کھلا رہا ہے، میں نے بھی ان کو دعوت کھلانی ہے۔ میں ان کی دعوت کھانے گیا اگلے دن، اللہ اکبر، علماء بیٹھے، میرے بھائیوں انہوں نے کیا کہا، اعزاز اعزاز، پاکستان کو اعزاز، یہ امیر حمزہ کا اعزاز نہیں ہے، یہ صرف میری جماعت کا اعزاز نہیں ہے، یہ پاکستان کے سارے مسلمانوں کا اعزاز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں نے تحریک چلائی تھی میرے ساتھ اہل سنت والجماعت بریلوی بھی تھے، میرے اس تحریک کے اندر شامل اہل سنت والجماعت دیوبندی بھی تھے، اس کے اندر جناب والا اہل تشیع بھی تھے، اس کے اندر اہل حدیث بھی تھے، اس کے اندر سارے تھے۔ یہ صرف میرا اعزاز نہیں ہے، یہ سارے مسالک کا، یہ پاکستان کا اعزاز ہے۔ پھر سارے پیار نال کہہ دیو الحمدللہ۔ اگلی بات انہوں نے کیا کہی، انہوں نے کہا پورے عالم اسلام میں یہ کام صرف آپ نے کیا ہے، اگر آپ یہ کام نہ کرتے تو سارا عالم اسلام گناہگار ہو جاتا، یہ فرض کفایہ آپ نے ادا کر کے عالم اسلام کو اللہ کی سزا سے بچا لیا۔ اللہ اکبر، یہ مسجد قباء کے امام کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں یہ فخر کی بات نہیں ہے، اللہ اکبر یہ اعزاز کی بات ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اب جناب میرے بھائیوں یہودی اللہ اللہ، میں نے اس وقت بھی UN یورپی یونین اور دنیا کے بڑے بڑے ادارے ان کو یہ انگریزی کی کتاب بھیجی تھی، اور اس کے اندر لکھا تھا کہ تورات کے اندر جو تحریف ہے وہ تو نبیوں کی بھی گستاخی ہے، وہ تو بائبل کی بھی گستاخی ہے۔ اس کے اندر تو لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے آرڈر دیا تھا، اور 4 جگہ لکھا ہوا ہے، 4 جگہ کہ جناب یہ جو دشمن ہے ان کی عورتیں بھی مار دو، ان کے بچے بھی مار دو، ان کے بوڑھے بھی مار دو، ان کی جو کنواریاں وہ رکھ لو، جو شادی شدہ ہیں ساریاں مار دو، اللہ اکبر، ان کا مال رکھ لو۔ میں نے کہا یہ تورات میں جو تم نے لکھا ہے ہمیں کہتے ہو دہشت گرد، ہمیں کہتے ہو دہشت گرد، اور میرا قرآن سبحان اللہ کیا کہتا ہے، جس نے ایک بندے کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اور سنو غزہ کے اندر اس وقت 1000 مسجدیں شہید کی گئی ہیں۔ کتنی مسجدیں؟ 1000۔ اور جو میرا تیرا قرآن ہے جو حضرت محمد کریم پر نازل ہوا ہے، اس قرآن کے اندر اب ذرا غور کرنا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ یعنی شرح کے انداز میں بیان کر رہا ہوں، ظالم لوگوں کو، مظلوموں کو ہمت دلا کر اللہ ان کو دفع دور نہ کرتا، لَحُدِّمَتْ ڈھا دیے جاتے صَوَامِعُ وَبِیَّ، آگے صلوات کا لفظ ہے، اور تینوں لفظ جو ہیں یہ غیر مسلموں کی
عبادت گاہوں کے بارے میں، ان کے اندر یہودیوں کی عبادت گاہیں، ان کے اندر عیسائیوں کے گرجے، ان کے اندر ہندوؤں کے آشرم، ان کے اندر پارسیوں کے عبادت خانے، سب کے عبادت خانے، یہ محدثین کی بات کر رہا ہوں، اجماع امت کی بات کر رہا ہوں، مفسرین کی بات کر رہا ہوں، سب کا اجماع ہے، اس کے اندر سب کی باتیں شامل ہیں، یعنی میرا قرآن سبحان اللہ اور تیرا قرآن اللہ 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 سبحان اللہ۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ تین پہلے نازل کس پر ہو رہا ہے؟ حضرت محمد کریم پر۔ اور ہر کوئی جو بات کرتا ہے پہلے اپنی بات کرتا ہے، جو بھی فرقے والا ہے پہلے اپنے فرقے کی بات کرتا ہے، جو بھی قبیلے والا ہے پہلے اپنے قبیلے کی بات کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں جو حضرت محمد کریم پر قرآن آیا اس نے پہلے یہودیوں کی بات کی، پھر عیسائیوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کی بات کی، سب کی عبادت گاہوں کے تحفظ کی بات کی، آخر پر بات کی تو حضرت محمد کریم کی مسجد کی بات کی۔ اسی لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بولو رحمت عورتوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، انسانیت کے لیے رحمت، جانداروں کے لیے رحمت، چوپایوں کے لیے رحمت، اللہ اللہ انسانوں کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے رحمت، بیگانوں کے لیے رحمت، پتھر مارنے والوں کے لیے رحمت، محمد کی بجائے مذمم نام رکھنے والوں کے لیے رحمت، جو جادوگر کہتے تھے ان کے لیے رحمت۔ میرے حضور کے مدینے میں جو منافق تھے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا تھا، جن مسلمانوں نے منافقوں کی وجہ سے اس کے اندر شامل ہو گئے تھے، ان کو کوڑے لگائے پر انہیں کچھ نہیں کہا۔ منافقوں کے لیے رحمت، صدقے قربان حضرت محمد علی شان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب دیکھنا اللہ اکبر، اب ہم نے کیا دیکھا؟ جناب اللہ نے الحمدللہ مجھ سے کام لیا، یہ میں نے ساری دنیا کو بتلایا، میرا قرآن یہ کہتا ہے، میرے حضور یہ فرماتے ہیں، اور دیکھو تمہاری بائبل کیا کہتی ہے، یہ تورات کیا کہتی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے، تو پھر اس کو جلاؤ، میرے قرآن کو کیوں جلاتے؟ اللہ اکبر، اللہ کی قسم لاجواب، سارا جہان امیر حمزہ کے دلائل کے سامنے لاجواب، گونگا، کوئی نہیں جواب دے سکا۔ کہو الحمدللہ، آج میرے رب نے پھر پھل دکھلایا ہے۔ اوے اللہ کی قسم، کتاب و سنت کا پھل ایسا ہے کہ ہمہ وقت پھل دیتا ہی رہتا ہے۔ آج پھر پھل دیا۔ کیسے پھل دیا؟ اب سننا، جناب والا فلسطین غزہ پر انہوں نے اللہ اکبر 40,000 عورتیں بچے شہید کر چکے ہیں۔ اب عالمی عدالت انصاف میں کون گیا؟ جنوبی افریقہ گیا۔ جنوبی افریقہ کون ہے؟ عیسائیوں کا ملک ہے۔ قربان جاؤں قرآن پر، پہلے کہا میرے پیارے نبی آپ سب سے بڑا اپنا دشمن یہودیوں کو پاؤ گے، پھر مشرک۔ آگے فرمایا مودتاً کا لفظ استعمال کر کے فرمایا کہ تمام غیر مسلموں میں ان دونوں کے بعد اگر کسی کے اندر محبت پائی جاتی ہے نا تو وہ یہ ہیں قالوا انا نصارا، جنہوں نے کہا ہم مسیحی ہیں۔ اب کون گیا؟ میرے حضور کا قرآن، میرے حضور کا فرمان، پھر سچا کون گیا عالمی عدالت انصاف میں؟ حکومت جا سکتی ہے، ملک جا سکتا ہے، آرگنائزیشن نہیں جا سکتی۔ 15 انہوں نے بیرسٹر تیار کیے، اربوں خربوں اس پر خرچ کیا۔
اب جناب والا اس پر عدالت انصاف نے مقدمہ سنا تو جنوبی افریقہ کا بیرسٹر، کالا رنگ، مسیحی، بائبل ماننے والا، تورات کو ماننے والا، انجیل ماننے والا، اس لیے کہ جو مسیحی ہوگا نا وہ تورات بھی مانے گا، انجیل بھی مانے گا، جو یہودی ہے وہ انجیل نہیں مانے گا، تورات اور بعد والے صاحب مانے گا۔ اب جناب مسیح ہے، تورات ماننے والا ہے، اور سٹیٹمنٹ کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے ان کی کہتا ہے تورات کے اندر یہ لکھا ہے، اور اس کا حوالہ ان کے مفتی اعظم نے دیا ہے، مسٹر یوسف اس کا نام ہے، چیف ربی۔ اس نے کہا ہے فلسطینیوں کی عورتیں بچے مارنا ہمیں اللہ کا حکم ہے تورات میں۔ لگی سمجھ؟ ان کے آرمی چیف نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی۔ مسٹر نیتن یاہو وزیر اعظم اسرائیل، اس نے بھی یہی کہا کہ یہ تو ہمارے لیے اجر و ثواب کی بات ہے جو ہم مار رہے ہیں۔ تو جنوبی افریقہ کا مسیحی نمائندہ بیرسٹر وہ کہتا ہے جناب جب یہ بات کرتے ہیں تو اسی لیے یہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں، یہ نسل کشی کر رہے ہیں، یعنی فلسطینیوں کی نسل کو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے فلسطینیوں کی نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جینوسائیڈ ہے، اور اوورآل ان دا ورلڈ، سارے جہان میں اکارڈنگ ٹو UN لا یہ جرم ہے۔ اب جناب اس سماعت کو سارے جہان نے دیکھا کہ اچھا تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، تو یہی بات تو امیر حمزہ کہتا تھا۔ آج میرے رب نے جو بات امیر حمزہ کہتا تھا، الحمدللہ میرے رب نے اب ملکوں کے نمائندوں سے عالمی عدالت انصاف ایک کے اندر کروڑوں دنیا انگلش کے اندر سماعت دیکھ رہی ہے۔ امیر حمزہ بھی سن رہا تھا پر خوش ہو رہا تھا، میرے ربا جو تو نے مجھ مسکین سے اور پاکستان کے مسلمانوں سے کام لیا آج اس کے حوالے دیے جا رہے ہیں۔ کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب جناب عالمی عدالت انصاف نے اس نے کہا کہ یہ مجرم ہے۔ یہ کون ہے؟ مجرم ہے۔ سلامتی کونسل نے قرارداد، اس کے جو ممبر ہیں ویٹو پاور والے، انہوں نے کہا جناب یہ اسرائیل جنگی جرائم کا مجرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ اللہ، اب انہوں نے غزہ کے فلسطینی ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ آپ اخباروں میں پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں، ٹی وی پر بھی دیکھتے رہیں۔ ہم تو پچھلے جب سے یہ اسرائیل بنا ہے 75 سال ہو گئے، 48 میں بنا تھا، 1948 میں، تب سے دیکھتے آ رہے ہیں یہ جناب ان کے مکان بلڈوزروں سے، کرینوں سے مسمار کرتے ہیں، اور عورتیں اوپر روتی۔ آپ نے دیکھی نہیں؟ بوڑھے ہو گئے ہم تو یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں ہے نا دی دانشوری، کئی نام نے ہاتھ دانشور، کیا کہتے ہیں جناب حماس نے حملہ کیا۔ اوہ حماس نے تو جواب دیا، حملہ تو وہ 75 سالوں سے کر رہے ہیں، اب انہوں نے ٹکا کر تیاری کی۔ اب ایک سوال ہے، آج میں انشاءاللہ مسئلے اللہ کے فضل و کرم سے نا سارے حل کر کے جاؤں گا، جو آج کے تازہ مسئلے۔ بیٹھے ہو نا محبت سے؟ اور تھکو گے تو نہیں نا؟ اوڑی جی بولے جی، تھکو گے تو نہیں نا؟ جڑا تھک جائے تو میرے کول آ جائے، میں نے مٹھیاں پھر کے پھر ممبر تے خطبہ شروع کر دیں گا۔ اچھا خیر، تو میرے بھائیوں بات میں کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا امیر حمزہ؟ ہاں اب جناب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب حماس والے اتنی تیاری کر رہے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو، یورپ کو، جن کا اتنا زبردست سیٹلائٹس کا نظام ہے اور جاسوسی کا بھی نظام ہے، اور اسرائیل خود ایک بڑی پاور ہے،
تم کو پتہ نہ چلا ہو؟ یہ دنیا سوال کرتی تھی، اس کا جواب بھی انہوں نے دے دیا۔ میرا رب بڑا بے پرواہ ہے۔ اسرائیلی فوج کا انٹیلیجنس کا چیف، اس کا نام ہے ہارون، ہیں تو اہل کتاب نا، نام تو نبیوں والے ہی ہیں، اس کا نام ہے ہارون۔ ہارون نے آج سے 9-10 دن پہلے اپنے عہدے سے استعفا دیا، اور کیا کہا ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹیں آئی تھیں کہ لیکن ان پر کان نہیں دھرا گیا، اس لیے میں استعفا دے رہا ہوں، کمیشن بنایا جائے۔ میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب سے اسرائیل بنا ہے اتنا بڑا حملہ اس کی تاریخ میں نہیں ہوا، یہ پہلی بار ہوا ہے، اور حملہ ہوتے ہی 1200 ہمارے 1200 بتلایا کہ پتہ نہیں 1500 بتلایا، تو 1500 کے قریب ہمارے جو فوجی ہیں وہ مارے گئے، چھاؤنیوں کے اندر گھس کر انہوں نے مارے، ہمارا سسٹم تباہ کر دیا، اور 300 کے قریب، کہیں 150 ہے، کہیں 200، کہیں 300، ان کو جناب اغوا کر کے لے گئے۔ اور یہ دن میں نہیں بھول سکتا۔ تو یہ انٹیلیجنس رپورٹوں پر کیوں نہیں عمل ہوا؟ اس کا کمیشن بنایا جائے۔ میں استعفا دے رہا ہوں۔ بھائیو، اصل بات اب کھلی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے سوچا، اس نے کہا حملہ یہ تیاری ہمیں پتہ ہے، پر رپورٹاں دبا کے رکھو۔ پہلے بھی 4 جنگیں ہو چکی ہیں، ہم نے جیتی ہیں۔ مقابلے میں 4 مسلمان ملک تھے، ایک شام، مصر، لبنان، اردن۔ ایک جنگ 13 دن کے لیے 13 دن کے اندر ہم نے جیت لی، دوسری 9 دن کے اندر جیت لی، تیسری 6 دن کے اندر جیت لی۔ تو جب 4 ملکوں کی جنگ چند دنوں کے اندر ہم نے ان کو ڈھیر کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ نکچوجیا غزہ 40 کلومیٹر لمبا، اور کہیں 9، کہیں 10، کہیں 12، 14 کلومیٹر چوڑا۔ اور یہ تنظیم کے لوگ یہ کیا کر لیں گے؟ یہ مٹھی بھر ہم ان کو صاف کر دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے، اور غزہ کو اپنے اندر شامل کر لیں گے، اور الہات جو بندرگاہ ریڈ سی والی، وہاں سے ایک نہر نکال لیں گے، اور اس نہر کو آگے سمندر میں ڈالیں گے۔ یہ غزہ سٹی جو سمندر کے کنارے پر ہے، بحر ابیض کے کنارے پر، تو ہم جناب والا بزنس کا ہب بن جائیں گے، دنیا کا سنٹر بن جائیں گے۔ ہمارے لیے سنہری موقع ہے، گولڈن چانس ہے، اپرچونٹی ہے، گولڈن اپرچونٹی، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب دیکھو، ان کا اپنا پروگرام تھا، یہ تھا پروگرام، اور میرے اللہ کا ہونا تھا۔ اب کیا ہوا؟ جنگ جاری ہو گئی، 3-4 دن کے اندر بھی یہ ختم نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا چلو ہفتے کے اندر کر لیں گے، ہفتے میں بھی ختم نہ ہوا۔ انہوں نے کہا چلو 2 ہفتوں میں کر لیں گے، وہ 2 ہفتوں میں بھی نہ کر دیا۔ انہوں نے کہا اوپر امریکہ کو، اپنے یاروں کو، انہوں نے کہا مہینے اندر کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو جلدی کرو، یہ تم سول لوگ مار رہے ہو تو یہ ہمیں مصیبت پڑ جائے گی، تو دنیا اٹھ کھڑی ہو جائے گی، اگر لیٹ کرو گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اور اللہ لیٹ ہی کرنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مہینہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، آج کیا تاریخ ہے؟ 10 میرے ہم نام میرے پتر امیر حمزہ، 3 تاریخ 7 اکتوبر کو انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اب صرف 3 دن رہ گئے، 7 مہینے پورے ہو جائیں گے۔ 7 مہینے پورے ہو گئے، جنگ جاری ہے۔ ڈارا والا کے لوگوں، امیر حمزہ کیا کہتا ہے؟ 7 مہینے جو جنگ جاری رہی، فلسطین جیت گیا، حماس جیت گیا، القسام جیت گیا، اسرائیل ہار گیا۔ آگے سنو، 1000 یا 1200 کلومیٹر کی انہوں نے زیر زمین سرنگیں بنائی تھی۔ انہوں نے کہا سمندر سے پانی چھوڑیں گے، ساریاں پر دیں گے۔
اللہ دی قسم انجینئرنگ کا اتنا باکمال شاہکار انہوں نے بنایا، اس کے اندر پانی بھی نہیں داخل کر سکے۔ کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر جناب انہوں نے سوچا ہم جناب اوپر بمباری کر کے تباہ کر دیں گے۔ اب یہ 70 میٹر بھی نیچے سرنگے ہیں۔ 70 میٹر کتنا بنتا ہے؟ 70 نو 3 نال ضرب دیو، 3 0 0 7 3 21۔ آج میں چنگی طرح سمجھا کے جانا ہے حساب کر کے، کنا بن گیا؟ 210 فٹ تھلے۔ کون سا بم مدر کرے گا؟ یہاں سے نکلتے تھے، ان کے مرکاوات تباہ کرتے تھے۔ 2000 کے قریب ٹینک تباہ کیا۔ ایک ٹینک کی قیمت 5 ارب روپے پاکستانی ہے۔ لک نہیں بن دیتا پھڑ کے۔ اللہ اکبر۔ ان کی جناب ایک تا ممبر نے نہیں میرے نہ محبت کر لئیے کہ میرے پیران تھلے پھڑ دیا، روغن جو تازہ تازہ ہویا ہے۔ اچھا خیر، اور میرے بھائیو تو جب مینو ممبر نے پھڑ لیا نا تو انہوں میں ہی سبا نے پھڑیا، جان کو نہیں آج میں دینا تو۔ اللہ اکبر، یہ محبت کی باتیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیو اب یہ جناب والا یہاں پر بھی میرے رب نے ان کو شکست سے تو اٹھا کر دیا۔ قول سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب جناب وہ نکلتے تھے سرنگوں کے دہانے سے۔ جب سرنگ کے دہانے سے نکلتے تھے تو وہ آٹومیٹک بند ہو جاتی تھی، اور اس کے اوپر گھاس پھوس اور باقی بڑا کچھ ہوتا تھا۔ نکلتی بھی کئی بیابانوں میں تھی۔ حملے کیے، پھر واپس یہیں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ ان کے فوجی جب بھی انہوں نے یہاں داخل ہونے کی کوشش کی، انہوں نے اب کیا کیا؟ ساتھ ایک بم اٹیچ کر دیا۔ اس کے کوڈ کا ان کو پتا تھا، یہ وہاں داخل ہوتے اور اندر چلے جاتے، آگے گیٹ بند ہو جاتا، اور یہ کہتے کہ اب یہ داخل ہو گئے تو ہم بھی پیچھے جا کر جاتے ہیں۔ اب جب یہ پیچھے گئے، 5 7 10 جتنے زیادہ سے زیادہ آنے ہوتے تھے آ جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ بٹن دباتے سارے ختم۔ اللہ اکبر۔ ایویں نہیں 7 مہینے گزرے۔ سبحان اللہ۔ سواد آیا کہ نہیں ڈارا والے دے لوگوں؟ اللہ اللہ۔ میرے بھائیوں ایسے نہیں، اب شکست سے تو چاہتا۔ اب ان کے پاس کیا تھا؟ صرف عورتیں اور بچے مارنا، مکان تباہ کرنا، بلڈنگیں تباہ کرنا۔ اب یہ تو پوری دنیا میں حقوق انسانی کے خلاف ہے، جنگی جرائم کا مقدمہ چلتا ہے۔ اب جناب انہوں نے یہ کام کیا، اور وہ دلیر بہادر۔ ابھی یہ دیکھو، یہ رومال ہے نا، یہ رومال پتہ کہاں کا بنا ہوا ہے؟ یہ میں تقریباً 1 ہفتہ اور 7 پروگرام اوورال ان دا کنٹری، پاکستان کے اندر الحمدللہ وہ پروگرام کیے میری جماعت نے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے۔ بڑے کامیاب پروگرام، ہر جگہ الحمدللہ دبنگ تقریر، خطاب، جس طرح آپ سے کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہاں اتنا ٹائم تو نہیں نہ ہوتا، وہاں تو 15 منٹ 20 منٹ، زیادہ میں نے کہیں کر لی تو 25 منٹ کر لی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کو پتا چلا کہ ہے کیا۔ پھر وہ مفتی اعظم غزہ وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے اللہ اکبر محمود یوسف محمد الشوقی، ان کا قبیلہ ہے۔ تو وہ پھر آخر پر خطاب کرتے تھے، میرے بھائیوں یہ رومال یہ جس پر ہوتا تھا اسرائیل کہتا تھا یہ دہشت گرد ہے۔ یہ پوری دنیا میں یہ تھا، یورپ امریکہ میں کوئی رومال ہی نہیں یہ رکھ سکتا تھا، دہشت گرد۔ تو مفتی صاحب نے نا مجھے یہ رومال دیا، کہنے لگے یہ نا حمدہ صاحب آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ الخلیل کا بنا ہوا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے۔ تو یہ وہاں جو ایک مصنع ہے، صنعت ہے، مل ہے، فیکٹری ہے، وہ خاص طور پر یہ رومال بناتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں انہوں نے یہ رومال مجھے دیا، تو پھر یہ رومال باندھ کر
میں نے تقریریں کی، یہاں تو میں نے کندھے پر رکھا ہوا نا، باندھ کر میں نے تقریریں کی. میں نے کہا آج یہ رومال جو مفتی صاحب نے امیر حمزہ کو دیا ہے یہاں پاکستان میں، آج میرے رب نے یہ جو انہوں نے عورتوں بچوں پر ظلم کیا ہے، اللہ نے اس رومال کو اسلام کا، جہاد کا، اہل فلسطین کا، مسجد اقصی کا سمبل، جھنڈا، شعار بنا دیا ہے. اب جناب 7 مہینے گزر گئے. اب امریکہ کی 3 دن پہلے رپورٹ تھی، 40 یونیورسٹیاں، ان کے طلبہ، ان کی طالبات میدان میں. اسرائیل ظالم ہے، اس کو دہشت گرد قرار دو، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. اور گوری عورتیں اپنے بچے ساتھ لے کر، اور یہ رومال آپ کو پتہ ہی ہے نیم برہنہ ہوتی ہے، ننگے کندھے تو وہاں اس رومال کو ڈالا ہوا ہے. کسی نے اپنے لکھ نال بنے ہیں، کسی نے اپنے سر تے لیا ہے، اور کسی کا دوپٹہ بن گیا ہے، کسی کی قمیض کا کام دے رہا ہے، سطر ڈھانپنے کا کام دے رہا ہے. اب جناب امریکہ، یورپ، سارے ان کے ملک، ان کی یونیورسٹیاں، ان کے کالجز، ان کے ادارے، سارا یورپ، سارا جنوبی امریکہ، سارا یورپ اب جناب والا یہ رومال تھامے ہوئے جناب احتجاج کر رہے ہیں اور سوٹے کھا رہے ہیں، اور وہاں جناب والا آنسو گیس کے شل چھوڑے جا رہے ہیں. اور میرے بھائیوں، ایک میں نے طالبہ دیکھی، وہ احتجاج کر کے الگ جا کر سڑک پر بیٹھی تو 4-5 امریکی فوجی انہوں نے دیکھ لیا کہ اچھا ایتھے تو کلی بیٹھی ہے نا. اللہ کی قسم میں نے دیکھا وہ سوٹے ان کے سر پر مار رہے ہیں، پھر اس کی کمر پر مار رہے ہیں، پھر یہاں مار رہے ہیں، پھر اس کو الٹا کر کے لٹایا، پھر اوپر سے مکے مار رہے ہیں، سوٹے مار رہے ہیں. اور میرے بھائیوں، یہ ہیں غیر مسلم، ہیں عیسائی، ان کے اندر مسلمان تو تھوڑے ہیں نا، ملک ان کے، پر ان میں بعد فرقے جس طرح ہمارے ان کے بھی فرقے، ایک فرقہ یہودیوں کا بھی بہتر ہے، اس فرقے کا یہودی بھی ہے، ہندو بھی اس کے اندر موجود ہے. اس وقت ساری انسانیت جس طرح حضور نے فرمایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رب کے فرمان کو حضور نے فرمایا تھا. آج میرے بھائیوں ساری انسانیت فلسطینیوں کے حق میں میدانوں میں نکل آئی ہے. کہتے ہیں فری فلسطین، ہمیں آزاد فلسطین چاہیے. یہ پیسے ان کے بھیجنے بند کرو، یہ اسلحہ بند کرو. اب جناب والا اتنا پریشر پڑا ہے، کولمبیا یونیورسٹی، پرنسٹن یونیورسٹی، نیو یارک یونیورسٹی، واشنگٹن یونیورسٹی، برکلے یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، میں کس کا نام لوں. اور اب جناب والا ان کی حمایت کے اندر، ان طلباء کی حمایت کے اندر میرے پاکستان کی پنجاب یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، لامدی یونیورسٹی، باقی یونیورسٹیاں وہ بھی میدان میں، اور ساری دنیا کے اسٹوڈنٹ ایک طرف ہو گئے فلسطین کے حق میں اور سارے یہودیوں کے خلاف ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ عرش والے رب نے کہا تھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ قرآن قیامت تک زندہ، کہو سبحان اللہ. وَمَكَرُوا، انہوں نے اپنی چال چلی، اسرائیلی پرائم منسٹر نے چلی، ان کے آرمی چیف نے چلی، ان کی وار کیپٹن نے چال چلی. رب کہتا ہے انہوں نے چال اپنی چلی. یہ غزہ کے جو مسکین تھے، یہ جو شہید بچے تھے، یہ جو اندر دبے ہوئے تھے، یہ جو دبے ہوئے تھے، اللہ کی قسم یہ بات بھی بتلا دوں، غزہ کے بازاروں گلیوں میں نہیں کہہ رہا، وہاں جانے والے کہہ رہے ہیں، فوزیہ علوی کہہ رہی ہے، پاکستانی عورت ہے، کینیڈا کے اندر شہریت رکھتی ہے، اس نے اپنی جناب آرگنائزیشن بنائی ہے، UN کی طرف سے اجازت، وہ کہتی ہے
سارے لوگ کہتے ہیں جب ان کھنڈروں میں ہم گئے تو ہم نے کوئی سمیل یا بدبو کی بجائے ہم نے کستوری کی خوشبو کو سونگا. اللہ 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 اللہ، شہیدوں کے پاکیزہ خون کی خوشبو ہے، سبحان اللہ. مسجدیں انہوں نے 1000 شہید کی ہیں. کتنی شہید کی ہیں؟ 1000 مسجدیں شہید کی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ رمضان گزرا، انہوں نے کہا اللہ اکبر، ہمیں جو کوئی روکھے سوکھے ٹکڑے ملے ان سے انہوں نے وہاں کھنڈروں میں جا کر اپنے مکانوں میں جا کر ساری بھی کی، افطاری بھی کی. اور ہمارے لیے تو زمین مسجد ہے، صفیں بچھائیں، قاری نے قرآن پڑھا، فلسطینیوں نے پیچھے سے سنا. انہوں نے کہا اللہ اللہ، ہم حضرت محمد کریم کے ماننے والے جو شہید ہو گئے، الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ، پر نماز نہیں چھوڑیں گے، قرآن نہیں چھوڑیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی قسم عظیم قوم ہے. اور انہوں نے جو حملہ کیا 1200 قرآن مجید کے حفاظ تھے جن سے حملے کا آغاز کیا. اور ان حافظوں کے اندر حضرت مفتی جو محمود ہیں، اللہ اکبر، محمود یوسف محمد، ان کا بھتیجا بھی تھا. انہوں نے مجھے تصویر دکھلائی، ان کے خاندان کے کچھ 40-50 افراد شہید ہیں. اب بھی ان کی بیوی جو ہے غزہ کے ٹوٹے ہوئے اپنے مکان کے اندر 10 بچوں کو لے کر بیٹھی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں تو جنگ سے پہلے اپنے کسی کام کے لیے استنبول میں آیا تھا، حماس کے وہ لیڈر ہیں، ان کے کام کے لیے آیا تھا، تو کیا تم نکلنا چاہتی ہو، آنا چاہتی ہو ترکی میں؟ کہتی ہیں نہیں، میں اپنے بچوں کے ساتھ یہی رہوں گی، شہادت ملتی ہے تو یہیں شہید ہو جاؤں گی، اپنا دیش نہیں چھوڑوں گی. یہودی چھوڑ رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، یہ ڈٹے ہوئے اور صبر ایسا. اسماعیل ہانیہ، یہ دیکھو وہ، اللہ اکبر. ایسے یار 2 بج گئے، میں اپنی گل ختم کرنا جلدی. اسماعیل ہانیہ، ان کا جناب والا، ان کے 4 بیٹے، 3 بیٹے، 4 پوتے اور 1 پوتی شہید ہو گئے. یہ جس طرح میں کھڑا ہوں نا، اسی طرح وہ کھڑے تھے. ان کو شہادت کی خبر دی گئی. ذرا غور کرو، 1 سیکنڈ توقف کیا، ساتھ ہی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر کیا کہا؟ کہا ہزاروں بچوں بچیوں کا، شہیدوں کا میں باپ ہوں، میں صرف ان کا باپ نہیں ہوں، ہاں یہ اس عظیم قربانی کے مقابلے میں میری بھی ایک چھوٹی سی قربانی ہے، اس کا نام ہے قیادت. میرے بھائیوں، اب تمہیں تازہ بات بتلا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. ابھی جناب تازہ بات آئی ہے، اب انہوں نے سمجھ لیا ہے یہ گوریلا بار بن کر چلی، اسرائیل دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا. بھی آ گئی سٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا یار تھلے آؤ. اب اسرائیل نیچے آیا، کہتا چلو یہ 40 دنوں میں میرے 40 بندے چھوڑ دیں ہمارے، ہم ان کا 1000 چھوڑتے ہیں، 40 کے بدلے 1000. انہوں نے کہا نہیں، یہ سارے بھی چھوڑے تو نہیں، جنگ بندی ہوگی مستقل. اب دنیا، یورپ کے ملکوں نے کہا ہم فری فلسطین، آزاد فلسطین ماننے کے لیے تیار ہیں، کچھ نے تسلیم کرنے کا بھی دیا دے دیا. اب جناب اسرائیل کے میڈیا نے لکھا ہے، اس نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا ہے UN جو ہے اسرائیل کو ایسا اپنے رول کے مطابق دہشت گرد ملک قرار دینے والا ہے جس سے کاروبار UN کے قانون کے مطابق ممنوع ہوگا. اور میں آپ کو بتلاؤں، عالمی عدالت انصاف کے تحت اس نیتن یاہو پر بھی مقدمہ چلے گا، انشاءاللہ یہ بھی مارا جائے گا، جیل میں جائے گا، کتوں کی موت ملے گا. میرے بھائیوں، یہ وقت انشاءاللہ آئے گا. اللہ اکبر.
اکبر۔ اور مفتی اعظم الحمدللہ میں حکومت پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دنیا میں ایسی آزادی کہیں نہیں ہے، کسی مسلمان ملک میں نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے۔ یہ افغانی تھے تو 40 لاکھ ہم نے 40 سال تک سنبھالے ہوئے نا۔ بوسنیا کا مسئلہ پیدا ہوا، ان کے مہاجروں کو پاکستان نے اپنے جہاز بھیج کر پاک فوج نے بھرپور کردار ادا کیا، یہاں اسلام آباد میں لائے۔ میں جا کر بیت الحجاج میں ان سے ملا، پھر ان سے ملاقاتوں کے لیے میں ترکی میں گیا، آگے بوسنیا بھی جانا تھا۔ میرے بھائیوں اسی طرح برما کالونی یہ کراچی کے اندر ان پر ظلم ہوا، وہ بھی آ جائیں پاکستان میں۔ ہندوستان کے مسلمان کشمیر کے ظلم ہوتا ہے تو وہ بھی مہاجر پاکستان میں۔ تو مفتی صاحب کو جب میں نے یہ بتلایا، ملتان ہم جا رہے تھے، آموں کے باغوں کو دیکھ کر کہنے لگے پاکستان کتنا عظیم ملک ہے، کتنا وسیع ملک ہے، گندم کتنی بہت زیادہ ہے۔ پھر آم کے باغ، پھر باغ کے اندر کھڑا کر کے گاڑی کھڑی کر کے گاڑیاں، تو وہاں جناب انہوں نے آم کے درخت کے نیچے میں لے گیا، وہاں انہوں نے پھر میرے ساتھ تصویر بنائی، کہتے ہیں اتنا عظیم ملک ہے، وہ دنیا بھر کے مظلوموں کو سنبھالنے والا، ان کو کھلانے والا۔ میں نے کہا حضرت مفتی صاحب میرا گھر حاضر ہے، اس کے اوپر چوبارہ بھی ہے، دوسری منزل بھی ہے، تمہارا دل چاہے نیچے کی لے لو، دل چاہے اوپر کی لے لو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ صرف بات نہیں ہے، اللہ اکبر۔ میری جماعت کا، اہل پاکستان کا، پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی فوج کا ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، غلطیاں ہر جگہ ہے، پر میرا ملک اور اس کے عوام بڑے عظیم ہیں۔ یہ صورت کہیں نظر نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں اللہ اکبر، یہ انصار مہاجرین نے جو کیا تھا، اور حضور کو جس طرح حضرت ابو ایوب انصاری نے رضی اللہ عنہ اوپر والی مجلس پر ٹھہرایا تھا۔ آخری بات کر کے بات میں کہتا ہوں ختم کروں تو حضور کے ادب و احترام پر ہی ختم کروں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رب بھی ادب والوں کا ہی انتخاب کرتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ وہی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر بیٹھ گئی، کیوں بیٹھ گئی؟ انصاری تھے، ادب والے تھے۔ اب حضور چاہتے تھے کہ میں نیچے کیا کروں، کیونکہ وفود بھی آنے ہیں، لوگوں نے ملنا ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں۔ لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اگر اٹھے ہوں گا، اوپر ہوں گا، تو مجھے کیا پتا کہ کس جگہ پر آپ ہیں، تو میں اوپر آپ نیچے، اتنی بڑی گستاخی میں تو نہیں کر سکتا، میری تو زندگی آرام ہو جائے گی۔ حضور نے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا اب جناب بھلا پہلے حضور اوپر تھے، پھر آپ نیچے آ گئے۔ اچھا اب حضرت ابو ایوب انصاری اوپر، اب اوپر ہیں، پھر بھی کتنا خیال کرتے ہیں۔ پہلی رات سو ہی نہیں سکے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو سو ہی نہیں سکا، پتہ نہیں تھلے حضور دی منجی کتھے کدھر، میری منجی وہ اوپر ہی نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، سو ہی نہیں سکے، اتنا ادب و احترام۔ پھر حضور نے ان کو دلاسا دلایا۔ اچھا پھر جو کھانا بھیجتے تھے نا تو تھال بڑا نا بھیج دیتے تھے، بڑا تھال، اس میں کھانا بھیج دیا، حضور نے کھا لیا، آپ کے جو گھر والے ہیں انہوں نے کھا لیا، اور پھر وہ پتہ رکھتے تھے کہ حضور کی مبارک انگلیاں کہاں لگی ہیں، وہاں سے کھانے کا خود آغاز کرتے، باقی فیملی دوسری جگہ سے آغاز کرتی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں یہ تھے انصار، یہ تھے حضور سے محبت کرنے والے، یہ تھا رشتہ، یہ رشتہ پاکستان نے نبھایا ہے، آج بھی نبھا رہا ہے کہ جناب والا ان کے لیڈر قطار در قطار آ رہے ہیں،
ہم استقبال کر رہے ہیں، ہفتہ پورا میں بھی ان کے ساتھ رہا، میرے بھائیوں مدد خدمت کر رہے ہیں، اور رات ہم نے اعلان کیا، اسلام آباد میں تھا، اس کے بعد میں نے اعلان کیا، میں نے کہا اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ بند ہونے جا رہی ہے، مفتی صاحب ہم انشاءاللہ پہلے آپ کو آپ کی مدد کی ہے، ہم نے خوراک کی اور باقی ساری مدد پہنچائی ہے، میڈیکل کی، ہمارے ڈاکٹر حمدانی صاحب بھی وہاں گئے، تو اب آپ کے گھر بنیں گے، ہم انشاءاللہ گھر بھی بنائیں گے، مسجدیں بھی بنائیں گے، ہسپتال بھی بنائیں گے، کیوں بھی بناؤ گے؟ اور انشاءاللہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں غزہ کے شہیدوں کے ساتھ ہم ڈارا باڑا کے لوگ بھی، اہل پاکستان بھی ساتھ ہی جنت میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ مسجد ماشاءاللہ بڑی مبارک مسجد، اور مجھے محترم قاری سیف اللہ صاحب، نام بھی بڑا خوبصورت ہے، بڑی انہوں نے محنت کی ہے، اب حفظ کا معاملہ شروع کر دیا ہے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ تمام مسالک کو، تمام مسلمانوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں، عزت کرتے ہیں، بھائی یہ مسجد سب کی مسجد ہے، مسلمانوں کی مسجد ہے، اللہ اکبر۔ تو ابھی انہوں نے اوپر والا وہ شروع کرنا ہے، تو میرے بھائیوں اور یہ مسجد اللہ کا گھر موقع ہے، پھر جو اوپر والا پورشن ہے اس کو بھی بنانے میں مدد کرو گے؟ سبحان اللہ، اللہ یہ چوارا ہے نا اوپر والا، تو جو اس کو بنانے میں حصہ لے اللہ تو نہ جنت سے چوارے بنا دے۔ عرش والے مولا کے حضور دعا ہے ان کا مدرسہ، مسجد اور آپ کا سارا یہ ڈارا والا اللہ سب پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما دے، اور اہل غزہ اہل فلسطین کو آزادی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا